ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے کم عمری میں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے تعلق سے جاری ہے۔ اس میں ہم نے چند معیارات طے کیے تھے جن کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ ان میں سے ایک پہلو یعنی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے، آپ کے قول، آپ کے عمل اور آپ کے کردار کی روشنی میں ہم نے اس نکاح کو کسی حد تک دیکھنے کی کوشش کی، اور گزشتہ ہفتے تک جو گفتگو ہوئی اس پہلو سے ہم اس گفتگو کو یہیں مکمل کر کے آگے دوسرے پہلو کی طرف اور دوسرے معیار کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہم نے ایک حد تک دیکھ لیا کہ یہ نکاح انسانی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر واقع نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک معمولی اور نارمل پروسیس تھا جو انجام پایا۔ اب آگے بڑھ کر ہم اس موضوع کو ایک خاص دوسرے پہلو اور دوسرے اینگل سے اور دوسرے معیار کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ دوسرا معیار یہ ہے کہ ہم اس نکاح کو میڈیکل سائنس کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ میڈیکل سائنس کی روشنی میں اور اس کے پیمانے پر یہ نکاح پورا اترتا ہے یا نہیں، اور یہ نکاح درست ہے یا نہیں۔ جبکہ یہ بات ذہن میں ضرور رہے کہ میڈیکل سائنس یہ موجودہ دور کے لیے ہے، یہ ایک فن اور ایک علم اور ایک سائنس کی حیثیت سے 14 صدیاں پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ یہ اپنے اصول، اپنے ضوابط، اپنے قوانین اور اپنی تمام حدود کے ساتھ اس کا وجود یہ آج کی چیز ہے۔ ہاں، اس کا جو پرپز ہے، جو مقصد ہے، میڈیکل سائنس کا جو موضوع ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ ہر دور اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ضرور رہا۔ یعنی میڈیکل سائنس کا جو سبجیکٹ ہے، جو اس کا موضوع ہے، جو اس کی غرض و غایت ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی جسم کا اس کی بیماری اور صحت مندی کے حوالے سے مطالعہ کیا جائے، صحت اور مرض کے حوالے سے انسانی جسم کو دیکھا جائے اور اس حوالے سے انسانی جسم کو پڑھا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے میڈیکل سائنس نام کی جو چیز آج موجود ہے، اپنے اصول و ضوابط کے ساتھ
پوری طرح مدون اور مرتب ہو کر یہ پچھلے زمانوں میں موجود نہیں تھی، مگر انسانی جسم تو موجود تھا، انسانی جسم بھی موجود تھا، اور جب انسانی جسم موجود تھا تو اس کے تمام عوارض، یعنی اس کا بیمار ہونا، اس کا تندرست ہونا، اس کا موٹا ہونا، اس کا دبلا ہونا، یہ تمام عوارض کیا تھے؟ موجود تھے، اگرچہ میڈیکل سائنس اس مدون شکل میں موجود نہیں تھی۔ تو اگر ہم موجودہ میڈیکل سائنس کی روشنی میں اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی کم عمری میں جو نکاح فرمایا، یہ میڈیکل سائنس کی روشنی میں درست اور صحیح ہے یا نہیں؟ تو میڈیکل سائنس کے سامنے جب ہم اس مسئلے کو رکھیں گے تو میڈیکل سائنس ہمیں یہ بتائے گی کہ ہمارے یہاں ایک انسانی بدن بنیادی طور پر اسے نکاح کے لیے قابل ہونے کے لیے اور نکاح کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہونے کے لیے کہ کس حد پر کوئی انسانی جسم یہ نکاح کے بندھن میں بندھ سکتا ہے۔ سائنس کہے گی کہ بنیادی طور پر ہمارے یہاں اس کی کوئی عمر فکس نہیں ہے۔ عمر کے اعتبار سے، عمر کے پیمانے پر اس مرحلے کو ناپا نہیں جا سکتا کہ کس عمر میں نکاح ہونا چاہیے۔ البتہ میڈیکل سائنس کہے گی کہ ہمارے یہاں جو نکاح کی بنیاد ہے کہ اب زندگی کے اس مرحلے میں، اس زمانے میں نکاح ہو سکتا ہے، وہ پیمانہ، وہ معیار، وہ زمانہ یہ ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب بالغ ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ بالغ ہو جائیں، جب یہ بلوغ کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے، ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بالغ ہونے کی کوئی عمر انسان کی فزکس میں موجود نہیں ہے، نہ پچھلے کسی زمانے میں موجود رہی کہ لڑکا یا لڑکی اسی عمر میں اتنے سال میں بالغ ہو جائیں گے یا اتنے سال اتنے مہینے میں بالغ ہو جائیں گے۔ اس کا تعین انسانی جسم کی زندگی میں کبھی موجود نہیں رہا، بلکہ مختلف علاقوں، مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں، مختلف موسموں کے اعتبار سے اور یہ انسان کس جگہ بستا ہے، مختلف آب و ہوا کے اعتبار سے یہ عمر مختلف ہوا کرتی۔ بلکہ اگر ہم بغور دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک ہی علاقے میں بسنے والے انسان، ایک ہی زمانے میں جینے والے انسان، ایک ہی زمانے اور ایک ہی مقام پر رہنے اور بسنے والے چند انسانوں کے درمیان بالغ ہونے کا دورانیہ، بالغ ہونے کا زمانہ اور بالغ ہونے کا وقت یہ مختلف ہوتا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، آب و ہوا ہے، خوراک ہے، کھانا پینا ہے، خاندانی عادت ہے، موروثی عمر ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس میں دخیل ہیں اور اثر انداز ہیں جو یہ طے کرتی ہیں
کہ یہ لڑکا یا یہ لڑکی کس عمر میں بالغ ہوں گے. تو میڈیکل سائنس میں کوئی عمر یہ نکاح کی متعین نہیں ہے بنیادی طور پر. ہاں، اس ایک بنیادی تصور کے ساتھ کہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو وہ شادی کے لائق ہو جاتے ہیں، بلکہ بالغ ہونا یہی بتاتا ہے کہ اب یہ لڑکا یا لڑکی شادی کے لائق ہو گئے. اس لیے کہ میڈیکل سائنس کی دنیا میں میڈیکل سائنس جس اینگل سے انسانی جسم کو دیکھتی ہے، وہاں پر شادی کا بنیادی مقصد پیگنینسی اور باپ لڑکے کے اندر باپ بننے کی صلاحیت کا پیدا ہو جانا اور لڑکی کے اندر ماں بننے کی صلاحیت کا پیدا ہو جانا ہے. اور نکاح اسی مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. تو بالغ ہونے سے انسانی بدن بالغ ہو کر یہ بتاتا ہے کہ اب یہ لڑکا بالغ ہو گیا، یعنی اس کے اندر باپ بننے کی ایبلٹی اور صلاحیت پیدا ہو گئی. لڑکی بالغ ہو گئی، لڑکی کا بالغ ہونا یہ بتاتا ہے کہ اب اس لڑکی کے اندر ماں بننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. بات مکمل ہو گئی. مگر ساتھ میں میڈیکل سائنس کی کچھ سفارشات ہیں. وہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد انسانی بدن وہ اتنا طاقتور توانا ہو جائے کہ چونکہ مقصد پیگنینسی ہے، لڑکی کا ماں بننا ہے، لڑکے کا باپ بننا ہے، تو انسانی بدن اتنا تندرست، اتنا توانا ہو کہ وہ زچگی کے ایام میں جو جسم کا اتار چڑھاؤ، صحت کے حوالے سے جو تکلفات اور جو تکالیف کا سامنا جن کا کرنا ہے، ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس لڑکی کے اندر موجود ہو. مگر یہ صلاحیت ہر جگہ بالغ ہونے کے ساتھ موجود نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بنیادی طور پر یہ مانتے ہیں اور ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ لڑکا لڑکی جب بالغ ہو گئے تو شادی کے لائق ہو گئے. لیکن ہم نے اپنے طور پر کچھ اور حد بندیاں اس کے اندر قائم کی ہوئی ہیں. جیسے ہمارے یہاں ایک مشہور بات ہے کہ لڑکا ابھی اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہوا. لڑکا اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہوا، اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا، تو اس کی شادی کیسے کر دیں؟ قدموں پر کھڑا ہونا، پیروں پر کھڑا ہونا کیا شادی کے بنیادی معنی میں دخل رکھتا ہے؟ شادی کا جو بنیادی مقصد اور پرپس ہے انسانیت کی دنیا میں، کیا اس میں اپنے قدموں پر کھڑا ہونا بھی داخل ہے؟ آپ سوال کو سمجھ پا رہے ہیں؟ کیا اگر کوئی لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہے تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. آپ بات کو سمجھ پا رہے ہیں نا؟ یعنی کیا ایسا ہوگا کہ کوئی بریکر آ کر درمیان میں کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں اس کی شادی نہیں ہو سکتی؟ اس طرح کا بریکر جیسے کسی نابالغ کا نکاح ہو، ایسا کوئی بریکر، یا لڑکے لڑکے کا نکاح یا لڑکی لڑکی کا نکاح جس طرح ممانعت ہوتی ہے، اس طرح کا کوئی بریکر ایسا آئے گا؟ نہیں آئے گا. بس یہ ایک
ہمارا کلچرل ویو ہے، یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے باہم کہ ہمارے معاشرے میں جب تک لڑکا خود کفیل نہ ہو جائے، کھانے کمانے نہ لگے، اس وقت تک ہم اس کی شادی نہیں کریں گے. ورنہ دینی لحاظ سے کیا ہے؟ دینی اعتبار سے یہ ہے کہ اگر لڑکی کی ضروریات زندگی سسرال میں آ کر پوری ہو سکتی ہے اور لڑکا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اگر لڑکی کے کھانے اور اس کے خرچے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے تو یہ نکاح ہو سکتا ہے. اب خواہ یہ خود کما کر لائے یا اس کا باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ بہو کی ذمہ داری بھی لے لے، یا اس کا بھائی ذمہ داری لے لے، یا اس کی بہن ذمہ داری لے لے، یا کوئی اور ذمہ دار بھی اگر یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ ہم بہو کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں اور اس لڑکے کے ساتھ شادی کے بعد یہ لڑکا اس طرح بھی اگر اپنی بیوی کے کھانے اور خرچے کی ذمہ داری اٹھا سکے تو ہمارے دین میں اس نکاح سے کوئی رکاوٹ نہیں. مگر ہم نے یہ ایک چیز ایک بریکر رکھا ہوا ہے کہ لڑکا جب تک اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوگا تب تک ہم نکاح نہیں کریں گے. اب دیکھیے، لڑکا اگر آپ دیکھیں تو 15 سال کی عمر میں میکسیمم یہ کیا ہو جاتا ہے؟ بالغ ہو جاتا ہے. مگر شادی کی عمر ہمارے معاشرے میں بالعموم کیا ہے جی؟ 22-23 سال تو میں سمجھتا ہوں بہت کم ایسی شادیاں ہوتی ہوگی جو 22-23 سال میں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہوگی. کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک درمیانی عمر کہ جہاں سے لڑکے کی شادی کے بارے میں سوچ بنتی ہے وہ 25 سال کی عمر ہے. اس لیے کہ اگر موجودہ دور میں جو تعلیم کا زمانہ ہے، کم سے کم 12 کلاس تو بچہ پڑھتا ہے، 12 کلاس پڑھتا ہے کم سے کم. 12 سال یہ ہو گئے اور 12 سال سے پہلے نرسری میں ہے، کے جی فرسٹ سیکنڈ میں 3 سال جوڑ دیجئے، یہ کتنے ہو گئے؟ 12 اور 3 15. اور اس کے بعد میں کم سے کم نرسری میں جو ایڈمیشن ہوگا وہ 3 سال میں ہوگا. 15 اور 3 18. یہ 12 کلاس پڑھنے کے بعد جب وہ 18 سال کی عمر کا ہوگا تو ابھی وہ کسی کاروبار کے تعلق سے سوچتا ہے. اور بائی دی وے اگر وہ 20-22 سال کی عمر تک کاروبار کرنے بھی لگے تب بھی ماں باپ اس کی شادی کے بارے میں نہیں سوچتے، ایک مزاج بنا ہوا ہے. 25 سال کا ہوا تو ایک اوسطاً اس کی شادی کے تعلق سے سوچا جاتا ہے، پھر 27 28 29 30 ہوئے تک اس کی شادی ہوتی ہے. یعنی 30 ہمارے یہاں لڑکوں کے لیے زیادہ عمر نہیں ہے. 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، 10-15 سال آپ نے جو شادی لیٹ کی وہ کس بنیاد پر کی؟ آپ کس چیز کا انتظار کرتے رہے؟ فطری طور پر، جسمانی طور پر تو 15 سال کی عمر میں وہ شادی کے لیے ایبل ہے، تیار ہے. لیکن 10 سال 12 سال 15 سال آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ ابھی وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا ہے، کمانے لائق نہیں ہوا ہے، اپنی اور اپنے سے تعلق رکھنے والوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لائق نہیں ہوا ہے. تو جس طرح ہم نے یہ ایکسٹرا کچھ حدود مقرر کی ہوئی ہیں، اسی طرح سائنس کہتی ہے کہ بنیادی طور پر بالغ ہو جانا یہ شادی کے لیے
ایبل ہو گیا، شادی ہو سکتی ہے، ہاں جسمانی ساخت کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ شادی کے نتیجے میں جو پریگنینسی ہونے والی اور اس دوران جو اتار چڑھاؤ اس بچی کو دیکھنے ہیں، اس کے برداشت کرنے کی صلاحیت بھی اس کے بدن میں ہونی چاہیے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے الگ سے کوئی انتظار کرنے کی ضرورت ہر ایک لڑکی کے اندر ہو یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ انسانی قد کاٹ، انسانی ساخت یہ ہر ملک، ہر جگہ اور ہر زمانے کے اعتبار سے مختلف ہوتی. آپ دیکھیے، آپ ادھر اگر مشرقی دنیا کی طرف آگے بڑھ جائیں، آپ انڈونیشیا کی طرف، ملیشیا کی طرف اگر چلے جائیں تو وہاں 25 اور 30 سال کی بچیاں بھی آپ کو انتہائی کم عمر نظر آئیں گی. اور اگر ادھر افریقی ممالک میں آپ آ جائیں تو وہاں پر 12-15 سال کی بچیاں بھی ان کے مقابلے میں بہت بڑی نظر آئیں گی. کیوں؟ آب و ہوا کے فرق، زمین کے فرق اور خوراک کے فرق اور موروثی احوال کی بنیاد پر جو فرق قدرت کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر یہ جسمانی ساخت میں اور قد کاٹ میں فرق پیدا ہوتا ہے. لہذا ہر جگہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بھی پھر اس حوالے سے انتظار کیا جائے. لہذا بنیادی طور پر خلاصتاً سائنس کے نزدیک شادی کی عمر کیا ہوئی؟ سائنس کہے گی کوئی عمر فکس نہیں ہے، جہاں جو جب بالغ ہو جائے اس کی شادی ہو سکتی ہے. کیوں؟ شادی کا مقصد پورا ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکا بالغ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں باپ بننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. لڑکی بالغ ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ماں بننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. اب اس لحاظ سے بھی اگر موجودہ دور کی میڈیکل سائنس کو سامنے رکھ کے بھی اگر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین سے ان کی کم عمری میں جو نکاح فرمایا، اگر ہم میڈیکل سائنس کو بھی فیصل بنائیں تو میڈیکل سائنس کا ووٹ بھی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں پڑے گا. اس لیے کہ حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا جب رخصت ہو کر آقا کریم کے گھر تشریف لائیں تو بالغہ تھی. کیا تھی؟ بالغہ تھی. خود حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں، حضرت امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضرت سیدہ عائشہ ارشاد فرماتی ہے، اذا بلغت الجاریۃ 9 سنین فہی امرأہ، کہ جب کوئی بچی یہ 9 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ عورت ہے، یعنی بالغہ ہے، اب وہ بچی نہیں ہے. لہذا یہ دوسرے پہلو سے بھی اگر دنیا اس نکاح کو دیکھ کر کسی نتیجے تک پہنچنا چاہے تو اس پہلو کا عینک لگا کر بھی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار پر نقطہ نہیں رکھا جا سکتا.